اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں اور اس کا آسان سا علاج، مصیبت سے جان چھڑانے کا کوئی حل چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ ان سے نجات ملے اور سکون حاصل ہو؟ تو آج اسی مقصد کے لیے میں آپ کو ایک ایسا استغفار کا شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اسے کر لیں تو انشاءاللہ اسے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، استغفار کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے اور ہے بھی یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ۔ اس کے فوائد پر اگر بات کی جائے تو کئی گھنٹے بیان کرنے کے باوجود بھی اس کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ چھوٹا موٹا معمولی عمل ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا خاص محبوب عمل ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا مقدس و بابرکت عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے خالص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی مشکل پریشانی یا آزمائش وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے تو اسی وقت یہ عمل کر لیجئے گا۔ ویسے بھی یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا ہے بھی نہیں، چند مختصر سے الفاظ ہیں اور ہے بھی نہایت مختصر جو ہر بندہ آسانی سے کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر پریشانی کے وقت یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ ہے۔ جو بھی یہ مبارک عمل اخلاص سے کرتا ہے اسے یہ ضرور فیض پہنچاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں۔ یہاں تسلی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ دنیا نہ دارالامتحان ہے، اس میں ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی بھی صورت کسی بھی مومن کو مفر نہیں، اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آزمائش کی تکلیف کا احساس ایک ایسا طبیعی امر ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ لہٰذا اس امید پر کہ دلی بیماریوں کو شفا مل جائے اور اس خواہش میں کہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے اور رحمان الرحیم اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو پھر اپنے نفس کو آزمائش کی تکالیف کو برداشت کرنے پر مطمئن کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں دوا کی ترشی اور کرواہٹ کو نہ دیکھیں، بلکہ اس بزرگ و برتر شفقت والے طبیب کو دیکھیں جس نے آپ کو یہ دوا عطا کی ہے، اور یہ کڑوی دوا دے کر شفایابی سے ہمکنار کرنا ارحم الراحمین کی رحمت کا لازمی حصہ ہے۔ لہٰذا بہترین رحم کرنے والے کی کامل رحمت کا حصہ ہے کہ وہ بندے کو انواع و اقسام کی آزمائشوں میں مبتلا کرے، کیونکہ وہ بندے کی مصلحت کو زیادہ جانتا ہے۔ بس اس کا اپنے بندے کو آزمائش امتحان میں مبتلا کرنا اور اسے بہت سی اغراض و شہوات سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ رحمت کرنے کا خاص حصہ ہے۔ لیکن بندہ اپنے پر ڈالی ہوئی آزمائش کی وجہ سے ظلم و جہالت کی بنا پر اپنے رب تعالیٰ پر معاذ اللہ ظلم وغیرہ کی تہمت لگاتا ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر کے احسان و فضل کرنے کی مصلحت کو نہیں سمجھتا۔ آزمائش مومن کے حق میں بہتر ہے، تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اللہ سے اپنے لیے آزمائشیں مانگے۔ ایسا نہ کرے، کبھی ایسی دعا نہ مانگے، یہ حماقت ہے، بلکہ اس مہربان اور رحمان الرحیم اور کریم اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے۔ تو اگر ان دعاؤں کے بعد بھی آزمائشیں آ رہی ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس پر صبر کرتے ہوئے اس سے عافیت مانگیں اور مانگتے رہیں، مگر کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ رب تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی، مراد کافروں کو بھی، اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ بس تکلیف میں تو کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، مگر مومن اس لحاظ سے کافر سے بہت ممتاز ہے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا انبیاء کرام پر، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے،
جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں، اے نبی ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ معلوم ہوا کہ آزمائش ضروری ہے اور مومنوں کا آزمائش میں مبتلا ہونا سنت جاریہ ہے۔ اگر وہ یہ بات ذہن میں رکھیں تو آزمائش ہلکی محسوس ہوگی اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کو عظیم خیر و بھلائی حاصل ہے۔ جب تک آپ اپنے ایمان اور دعوت کی راہ میں آزمائش میں مبتلا رہیں اور آزمائش میں مبتلا ہو کر بھی اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنے رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ تو پیارے دوستوں، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور صرف وہی مشکلات کو ہماری دور کر سکتا ہے۔ اس بات کو رب تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں یوں فرمایا کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ایسا صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات اور آزمائشوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کرنا یہاں مناسب نہیں، کیونکہ ایک تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور دوسرا بچہ جانتا ہے کہ آزمائش وغیرہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور صرف وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بہت ہی مجرب عمل بیان کر کے اپنی بات میں یہی ختم کرتا ہوں۔ عمل میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آج دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے۔ جنہوں نے یہ عمل کیا وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس عمل نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ خیر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں، غم و مصیبتوں آزمائشوں سے نجات ملے، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل ضرور کیجیے، کیونکہ یہ روحانیت کی دنیا میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہے۔ تو ہر قسم کی آزمائش، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اسی کے ساتھ استغفار بھی پڑھیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام استغفار پڑھیے، اور اسی کے ساتھ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ بھی پڑھیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر میں یہاں اس کی فضیلت بیان کروں نا تو یقین مانے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، تو آپ کے لیے دیکھنی مشکل ہو جائے گی، اور ویسے بھی میں ویڈیو کو طول نہیں دینا چاہتا، اس لیے اس کی فضیلت موقع کی مناسبت سے پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ اس کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے کئی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں پہلے سے، تو بہرحال آپ دیکھنا چاہیں تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، آپ اس کے بعد اسے بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنا بھروسہ ٹوٹنے مت دیں، اپنی امید باقی رکھیں، امیدوں کا دیا بجھنے مت دیں، اسے ہمیشہ جلائے رکھیں، کیونکہ مومن کی شان ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اسے۔ آزمائش کی لہریں اور فتنوں کی تیز آندھیاں اس کے اللہ پر اعتماد و بھروسے میں کوئی لغزش اور جنبش پیدا نہیں کرتی، اور در حقیقت ایسے ہی لوگ فلاح کو پہنچتے ہیں۔